اس خبر کے پرایوجک ہیں اے ایس برانڈیڈ لاٹ والا، لال کوارٹر، کرشنا نگر، دلی۔ ڈاکٹر صاحب، ہر سال کی طرح اس سال بھی 9 نومبر کو اردو ڈے سیلیبریشن آپ لوگ کر رہے ہیں، کس طرح کا میسج ہے اس بار، اور کیا نیا کچھ اس بار آپ اس میں عزم لینے جا رہے ہیں کہ کیا آپ کو پورے سال کرنا ہے؟ یہ ساری چیزیں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دیجیے۔ اردو آرگنائزیشن اور آل انڈیا یونانی طبی کانگریس، چونکہ اردو اور طب یونانی لازم ملزوم ہیں، یہ دونوں تنظیموں کے اشتراک سے دوسری تنظیمیں بھی اور بھی مل جاتی ہیں ماشاءاللہ۔ یہ سلسلہ 1997 سے علامہ اقبال کے یوم پیدائش کی مناسبت سے 9 نومبر کو ہم نے عالمی یوم اردو کے طور پر اعلان کیا اور اس کا اہتمام ہو رہا ہے۔ علامہ اقبال قومی ترانہ کے تخلیق کار ہیں۔ ہم نے مطالبہ بھی کیا ہے کہ اس کو ملک کا دوسرا قومی ترانہ منظور کیا جائے، تسلیم کیا جائے، کیونکہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کے مقابلے میں اس وزن کا کسی بھی دوسری زبان میں، بھارت کی کسی بھی زبان میں، کسی بھی علاقائی زبان میں اس طرح کا کوئی ترانہ پیش نہیں کر سکا۔ تو اور یہ بہرحال ہر کوئی گنگناتا ہے اور گنگانا پسند کرتا ہے۔ میں مرارجی دیسائی کا شکر گزار ہوں کہ ان کے زمانے میں جب وہ وزیر اعظم ہوا کرتے تھے تو اس وقت دوردرشن پر اس ترانے کو خاص اہمیت دی گئی تھی، اور غالباً لتا منگیشکر صاحبہ نے اس کو گایا تھا۔ چونکہ میرا تعلق تھوڑا سا، میں سائنس سائٹ کا اسٹریم کا آدمی ہوں، مجھے اس میں بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے، لیکن چونکہ جو چیزیں کچھ سامنے آتی ہیں تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ کون لوگ کیا ہیں وغیرہ۔ تو بہرحال یہ قومی ترانہ جو علامہ اقبال کی تخلیق ہے، یہ ہر جو دیش پریمی ہے اس کے لیے بہت بڑی نعمت کے طور پر میں سمجھتا ہوں اس کو، اور اس سے ذہنی سکون ملتا ہے ہم کو کہ ہم اس ملک سے سچا پیار کرتے ہیں، اور ہر ایک سٹیزن کو یہ چاہیے کہ اپنے ملک سے ہمیشہ وفاداری کرے، سچائی سے رہے اور پیار کرے۔ تو کس طرح کے پروگرام 9 نومبر پر رہتے ہیں؟ اس مرتبہ جیسا کہ گزشتہ برسوں رہا ہے اسی طریقے سے جو ہے اس سال بھی 9 نومبر کو صبح 11 بجے سے دوپہر 2 بجے تک، یعنی لنچ تک جو ہے پروگرام چلے گا۔ اس میں سب سے پہلے مذاکرہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اردو کو جو ہے ہم کس طریقے سے مزید لوگوں کے دلوں تک اتاریں، اور اردو کے فروغ کے لیے زمینی سطح پر اس کو لوگ تسلیم کریں۔ اس کے لیے ایک عنوان دیا ہے، اسٹریٹجی ہمیں بنانی ہے، جیسا کہ ہمارے بڑے بزرگوں نے بنایا۔ تو دوسرا ہے مرحلہ اس میں جو ہم ہر سال کسی بڑی شخصیت پر ایک مجلہ نکالتے ہیں، تو وہ اس سال کا مجلہ بہت ممتاز صحافی رہے ہیں سید عالم نقوی صاحب، ان کی حیات و خدمات پر مشتمل یہ مجلہ شائع ہو رہا ہے۔ اس کے ایڈیٹوریل بورڈ میں میرے علاوہ سہیل انجم صاحب، جاوید اختر صاحب، محمد عارف اقبال صاحب شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو تیسرا مرحلہ اس میں ہوتا ہے وہ اردو کی خدمات جنہوں نے جس طرح سے بھی کی ہے، صحافت کے میدان میں، سیاست کے میدان میں، تعلیم و تربیت کے میدان میں، ادب اور شعر کے میدان میں، ان سب کو ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے۔ اس میں تقریباً 26 لوگ شامل ہیں۔ تو اس طرح سے اس سال کا یہ پروگرام ہے غالب اکیڈمی
बस्ती हजरत निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमा नई दिल्ली में ये प्रोग्राम है। डॉक्टर साहब आप सदारत प्रोफेसर अब्दुल हक साहब करेंगे, जो प्रोफेसर एमेरिटस दिल्ली यूनिवर्सिटी हैं। सब उर्दू के लिए आप लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लगातार उर्दू के फ़रोग के लिए कोशिशें हो रही हैं, और एक दौर ये था कि नॉन मुस्लिम भी थे, क्योंकि उर्दू किसी धर्म से जुड़ी ज़बान नहीं है, हर कोई इस ज़बान को चाहता है, हर कोई इसको फॉलो करता है और इसे बोलने की कोशिश करता है। लेकिन आज का ये दौर आ रहा है कि कोई भी अगर इसको फॉलो करने की कोशिश करता है, बोलने के लिए चलता है आगे, तो उसको ट्रोल किया जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। उन लोगों को कैसा मैसेज आपकी तरफ से? असल में उन लोगों के लिए मेरा मैसेज यही है कि रेख्ता नामी तंजीम गैर मुस्लिम हजरात चला रहे हैं, और माशाल्लाह एक बाज़ाब्ता उसका टिकट होता है, और लोग पैसा खर्च करके उस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं। तो किसी चीज़ की जो हकीकत है वो किसी की मुखालिफत से बदल नहीं सकती। जैसे ताजमहल है और उसकी खूबसूरती पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है। कुछ छोट भैये टाइप के लोग हैं, वो अपनी सियासत को करने के लिए, अपना कद ऊँचा करने के लिए, जैसे कीचड़ में कोई आदमी कंकर फेंके तो उसके ऊपर खुद ही आना है, कोई सूरज पर थूके तो उसका थूक उसके मुंह पर ही आएगा। इसलिए बहरहाल हम ये समझते हैं कि ऐसे शिशोरों के या छोट भैयों के मुखालिफत का कोई असर नहीं होता है, और गैर मुस्लिम हजरात पहले भी थे और अब भी हैं, और एकता की कामयाबी इस बात के जीता जागता सबूत है।